گزشتہ کل ہم نے دو ہیڈنگ سنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ دوسرا چیپٹر ہے آپ کے موضوعات مطالعہ میں، پیج نمبر 99 کی ہے بک میں، اس کا پارٹ 3 رہ گیا تھا۔ ہم نے دو پارٹ کل ڈیفائن کیے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی اطاعت، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی اطاعت۔ دو پارٹ کل ڈیفائن ہو گئے تھے، آج تیسرا پارٹ ہے، اور تیسرا پارٹ جو ہے اس کا نام ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت سے مراد کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ جو جتنا انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، ہر کلمہ گو کا عقیدہ ہے کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ یقیناً کذاب اور جھوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، او ما قال علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبوت کا سلسلہ مجھ پہ ختم، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا۔ اسی طرح بہت ہی پیارے انداز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور شعر یاد آ گیا، شاعر کہتے ہیں، بات ہے یہ بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر، بات ہے یہ بالکل ظاہر کہیں گے ہم اس کو کافر، جو بھی کرے گستاخ رسول ختم نبوت زندہ باد۔ جو بھی رسول کی شان میں گستاخی کرے گا وہ یقیناً کافر ہے۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے وہ خاتم النبیین ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ تو بہت ساری باتیں آپ کو یہ معلوم ہیں اور ہر بندے کو معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی تصدیق قرآن پاک میں کر دی، لیکن قیامت تک انسان آتے رہیں گے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی ذریعہ بنا دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کون؟ امت مسلمہ، ہم اور آپ اور جتنے لوگ ہم سے پہلے آ گئے ہمارے بعد آئیں گے، سب کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالے گئے ہو۔ جو ہم دنیا میں ہیں نا، ہمارا ایک مقصد ہے لوگوں کو نفع پہنچانا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، یعنی آج سے پہلے جو کام نبی انبیاء کرام نے فرمائے وہ کام اس امت کے ذمہ لگا دیا، برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم دینا، وتؤمنون باللہ، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ کہا گیا ایک روایت میں علماء کرام نے فرمایا، آپ سنن کی حدیث سے کہا کہ میری امت کے لوگ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں۔ ہماری جو ویلیو ہے نا، ہماری اور آپ کی ویلیو وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی جتنی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ختم نبوت۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہے ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر آ گئی کہ اس سلسلے میں جو ہے ہمارے اوپر جو احکامات لاگو ہوئے، اس کی وجہ سے ہماری جو ویلیو بڑھ گئی، ویلیو وہی بڑھ کے انبیاء کرام کے برابر ہو گئی۔ ہیڈنگ ہے ختم نبوت، اکارڈنگ ٹو بک کے حساب سے بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کے تشریف لائے۔ ابدی مطلب نہ ختم ہونے والا، صحیفہ ہدایت، ہدایت کا ذریعہ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوثیت، ان کے طریقے، ان کی اخلاقیات، ان کی شریعت نہ ختم ہونے والے ذریعے ہیں کہ دنیا میں ہر زمانے میں اور ہر خطے میں لوگ اس پر عمل کر کے اپنے لیے ہدایت لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اہتمام اور اختتام کو پہنچا، اہتمام کو ہی پہنچا اور اختتام کو ہی پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو جو
सिलसिला नबूवत है ये अपने इख्तिताम को ही पहुंचा और अपने इख्तिमाम को ही पहुंचा। पेज नंबर 103 आयत लिखी हुई है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरह माइदा की आयत है, आयत नंबर 3 है। और ये आयत जो है एक और इंफॉर्मेटिव बात बताता हूँ आपको, कुरान पाक उतरने के हिसाब से, बस तो हम कुरान पाक को पढ़ते हैं तो हमारा कुरान पाक अलम से शुरू होता है और नास पे खत्म होता है। ये जो हमारे पास तरतीब है, ये तरतीब अर्श मुअल्ला में महफूज है, उस तरतीब के हिसाब से हमें और आपको कुरान पाक मिला है। लेकिन जो उतरने की तरतीब थी वो डिफरेंट थी। मौके के एतबार से कुछ आयत नाज़िल होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते थे कि इन आयत को किससे पहले और किनके बाद में रखना है। तो वही बात जो है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत नाज़िल हुई सन 10 हिजरी में और अराफात के मैदान में नाज़िल हुई जब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज किया। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक ही हज किया था, उसके बाद में हज नहीं किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज वो हज्जतुल विदा कहलाता है, आखिरी हज कहलाता है। तो उस मौके पे ये आयत नाज़िल हुई और इसके तर्जुमा है आज के दिन तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। कहा कि दीन मुकम्मल भी हो गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया। और आखिर में फरमाया व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं जो दीन पे तुम्हारे लिए राजी हूँ, मुझे पसंद है कि तुम लोग दीन पे अमल करो। खुलासा दो बातों में इसका वादे हो गया कि दीन मुकम्मल भी हो गया और हमारे और आपके लिए दीन को पसंद भी कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आगे में लिखा हुआ है दीन मुकम्मल, नेमत मुकम्मल और इस्लाम पर रज़ा इलाही का वादा इज़हार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने का ऐलान कि अब किसी और नबी की ज़रूरत नहीं रही। मतलब कि अल्लाह पाक ने की बात फरमाई दीन मुकम्मल हो गया तो उसके बाद प्यारे नबी आखिरी नबी हैं और अब कोई नबी की ज़रूरत नहीं है, ये बात वाज़ेह हो गई इस बात में। और पैगाम इलाही को अपना दस्तूर हयात समझाना है, ये इंसानियत के लिए शर्फ भी है और कि अब इसे दायमी हिदायत का अहल गर्दाना गया और इसको मरकज़ आशना कर दिया गया, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़बल अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इलाकों, कबीलों या ख़ास कौमों की तरफ मबऊस होते थे, इसलिए मुख्तलिफ मुआशरे तश्कील पाते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बैनल अवामियत का तसव्वुर उभरा और एक मरकज़, एक उसवा और एक सलीफ़ा हिदायत ने नस्ल इंसानी को वहदत आशना कर दिया। अब लिखा हुआ ये हमारे लिए जो है एक जो है शर्फ की बात है, जो मैंने बात पहले थोड़ी डिफाइन की, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी नहीं आएगा, ये हमारे लिए शर्फ की बात है कि नबी वाला काम हमें मिल गया। सही है, ये नबियों वाला काम, ये अंबिया किराम वाला काम अल्लाह पाक ने हमारे और आपके दिल में लगा दिया। यही बात बुक में लिखी हुई है। हमारे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। पहले अंबिया किराम आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया किराम आते थे, वो खास इलाकों, कबीलों या कौमों की तरफ आते थे और उस पे मेहनत करते थे और एक मुआशरा तशकील पाते थे। जैसे आपने सुना होगा कौम हूद, कौम नूह, कौम शुएब, कौम लूत, कौम दानियाल, ये जितनी नबी की कौमें हैं ये मखसूस कौमों की नहीं आते थे। लेकिन हमारे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला खत्म हो गया, अब सिर्फ एक ही उम्मत रहेगी, उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया क़यामत तक। सही है, तो इस बारे में फरमाया कि हमें एक मरकज़, एक उसवा और एक सलीफे में जमा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद में इरशाद हुआ कुल या अय्युहन्नास अभी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सूरह आराफ आयत नंबर 158 तर्जुमा फरमा दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। फरमाया अल्लाह ताला को हुक्म हुआ कि लोगों को बता दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बन के आया हूँ। एक और जगह इरशाद हुआ सूरह अहज़ाब की आयत जो मैंने तिलावत फरमाई थी पहले, वही रिपीट हुई है फिर मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला के रसूल और नबी और अंबिया के खातिम हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये बात हुक्म भी रिपीट हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं। मर्द के बाप में इससे मुराद ये है कि पहले ऐसा होता था कि नबी का बेटा नबी हुआ करता था, तो अल्लाह ताला ने वसल्लम को अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, रिजाल कहते हैं मर्द को, अहद कहते हैं एक को, अबा कहते हैं बालिग को, किसी मर्द के बाप नहीं है। ये बातें वादा कर दी और ये बातें बता दी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی. اب پریشان نظری ختم ہوئی, اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا. سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے, اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے. اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی نجات بھی. اب آگے بات جو لکھی ہوئی اب انسان کو در بدر گھومنے کی, بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تلاش کا سلسلہ ختم ہوا, اب جستجو کا سلسلہ ختم ہوا. ہمارے لیے ایک پلیٹ فارم مل گیا, ایک مرکز مل گیا, ایک پوائنٹ مل گیا. کیا پوائنٹ ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ماننا ہے. تو ہم جو ہے دین مکمل کر بیٹھیں گے اور یہی جو ہے ہمارے لیے آخرت, اسی میں ہماری دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی ہے اور یہ ہمارے لیے آخرت پانے کا دائمی ذریعہ ہے. اب جو ہے آپ کے نصاب میں اس دفعہ جو نصاب شروع ہوا ہے اس میں جو ہے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کر دی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت اور اطاعت. بک میں تو چیپٹر ہے آپ کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت, لیکن اب جو نصاب میں نام شروع ہوا ہے وہ اس طرح کا نام شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت اور اطاعت. صحابہ کرام ان کو کہا جاتا ہے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جنہوں نے اپنے بیاض دیکھا, ان لوگوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہوا کرتی تھیں, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اور اشارے کے محتاج رہتے تھے کہ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیں اور ہم جو ہے اس بات کو کر بیٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے, ان کے بیٹے نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پوچھا کہ آپ بجان تم نے کیوں فرمائی ایسی بات, اے بجان انہوں نے یہ بات ایسی کیوں فرمائی؟ تو اس کیوں پہ اتنا غصہ آیا کہ زندگی بھر اپنے بیٹے تھے, حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ تک کی بات ہی یہ کی, زندگی میں اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کیوں کیسے کہا. یہ جو ہے اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت تھی. اب جو ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں نہیں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریویو دے رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شروع کرتے ہیں. چاروں خلفائے راشدین کا بتاتا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے زندگی میں سب کا احسان چکا دیا, ابوبکر کا احسان نہیں چکا پایا. بہت بڑی بات ہے. یہ ایسی بات ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہو. بہت اتنی بڑی بات کو بہت چند الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے زندگی میں سب کا احسان چکا دیا, ابوبکر کا احسان نہیں چکا پایا. مردوں میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت کا بھی آغاز کیا. جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے آئے تو سب سے پہلے تصدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, تو ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کو چھوڑا نہیں, ان کو اپنے پہلو میں سلا دیا. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جبار صحابی تھے, ان کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کو بڑی تقویت ملی, بڑی قوت ملی اسلام کو. ان کے اسلام میں داخلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بہت غور طلب بات ہے, اتنا رتبہ کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر گزرتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں گزرا کرتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو بڑی قوت ملی. اسلام جو ہے عرب سے لے کے چائنا تک پھیل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 4 القابات ہیں. دعائے نبی, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, یا لبک ابو جہل اور عمر میں تجھے جو زیادہ عزیز ہو اسے دائرہ اسلام میں داخل فرما. اور دوسری بات آتی ہے سسر نبی, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین, ہماری اور آپ کے بیٹے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں. تو سسر نبی, دعائے نبی, داماد علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
تاکہ ان کو شوق تھا میں اہل بیت میں آ جاؤں. اہل بیت سے مراد کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال میں. تو اہل بیت میں آنے کی خواہش میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا. تو داماد علی، سسر نبی، دعائے نبی اور چوتھی بات ہے رضائے خدا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں اللہ تعالیٰ نے رضا شامل کر دی تھی. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ کوئی شک نہیں، بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ تم نے جو فدیہ لیا ہے اس کے بدلے تمہارے پر عذاب نازل ہو جاتا ہے. کون سا فدیہ لیا تھا؟ یہ غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے لیا تھا. تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے بولا کہ ان کو فدیہ لے کے رہا کر دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی تھی کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ انفال میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو، پیغمبر کو یہ شایع نہیں، یہ بات شوبہ نہیں دیتی کہ اس کے قبضے میں قیدی رہے جب تک ان کو قتل کر ان کا خون زمین میں کثرت سے نہ بہا دے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کا خون کثرت سے زمین میں کیوں نہ فرما دے. یہی مرضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضائے خدا کہا گیا. صحیح. اور اس کے بعد ہم خلیفہ سوم پہ آتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحابزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور لقب ہے جامع القرآن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو جمع کیا اور قرآن پاک جمع کر کے اسے جو ہے اسے بڑی حفاظت کی، تو اس لیے وہ جامع القرآن کہا جاتا ہے. خلیفہ چہرم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے تھے. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آئے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے شوہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو میرا دروازہ علی ہے. ہر جو ہے اور اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام، ہر صحابہ کا اپنا رتبہ، اپنا درجہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ ان کو جو ہے ایک جو ہے علاقے گورنر بنا دیا گیا. گورنر سمجھ میں آپ کو، گورنر مطلب کہ پریزیڈنٹ بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا ایک علاقے کا. تو ان کی نا شکایت کی لوگوں نے کہ نا حضرت معاذ نے کوئی اور صحابی غالباً نام شاید آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو ان کے بارے میں شکایت کی کہ یہ جو ہے ہفتے میں ایک دن ہماری شکایتیں نہیں سنتے، پورا ہفتہ ہمارے جو معاملہ سنتے ایک دن نہیں سنتے. تو ان کے پاس جا کے وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ یہ معاملہ اب تک میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، آج میں آپ سب کے درمیان کر رہا ہوں. معاملہ کیا تھا؟ کہیں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا ہے، میں پورے ہفتے پہنتا ہوں، ایک دن دھوتا ہوں اور سکھاتا ہوں، اس لیے میں لوگوں کی عدالت نہیں سجا پاتا ہوں. یہ صحابہ کرام کا دور تھا، یہ صحابہ کرام کا خوف تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت کہنے لگے کہ ایک دن ایک دن کو اٹھا کے بولتے ہیں کاش عمر تو ایک دن کا ہوتا، کاش تو مرجھا گیا ہوتا، کاش تو جھڑ گیا ہوتا، تیرا حساب کتاب نہیں ہوتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رتبہ ایک دن اذان دی تو نماز ہی نہیں ہوئی. ایک دن حضرت نے فرمایا کہ بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. یہ صحابہ کرام کے رتبے، یہ صحابہ کرام کے درجے، یہ صحابہ کرام کے مرتبے تھے. تو یہ جو ہے میں نے تقریباً آپ کو چیپٹر جو ہے ڈیفائن کر دیا ہے. پی ڈی ایف آپ کے پاس سینڈ چیک ہو گئی تھی. کل آپ کے دو کوشچن جو شروع والے تھے وہ آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں آ گئی تھی. تیسرا جو تھا کوشچن وہ تھا ختم نبوت میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ نے فرمان کہہ دیا کہ آپ کو کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میں نبی ہوں، خاتم میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحیح. اور جو ہے ایک چیز جو ایڈ ہوئی ہے اس کے اندر صحابہ کرام کی محبت، وہ آپ لوگ جو ہے میں نے ڈیفائن کر دی ہے. باقی صحابہ کرام کے بارے میں سب کو تھوڑی تھوڑی معلومات ہوگی. اگر بائی چانس کوئی اس ٹائپ کا
کوشچن آ جائے آپ کے بورڈ میں تو آپ جو ہے خود سالو کرنے کے اس کے اہل ہیں.